صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مغفر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و سب اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے دو ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ عربی کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آج جو کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اسی مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ کس کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک عجیب دور گزرا ہے۔ لوگوں کے اندر فتنہ فساد، لوگوں کے اندر رسم و رواج، لوگوں کے اندر سے چھوٹے بڑے کی تمیز بالکل ختم ہو گئی تھی، لوگوں کے اندر انسانی ہمدردی ختم ہو گئی تھی، جیسے جنگلات کے جانور زندگی گزارتے ہیں، آپ کی آمد سے قبل لوگ یوں زندگی گزار رہے تھے۔ تفسیر حقانی کے اندر شاہ عبد الحق حقانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد سے قبل لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اخلاق کریمانہ سے بالکل دوری تھی، ان کے اندر برے اخلاق، اخلاق رذیلہ چلے ہوئے تھے، اور ان کے اندر یہی کام تھے۔ اگر کسی کا جانور، کسی کا اونٹ کسی کی کھیت میں چلا جاتا تو لکھا ہے کہ کھیت کا مالک اس جانور، اس اونٹنی کے تھن کاٹ دیا کرتا تھا۔ اگر مادہ ہے تو تھن کاٹ دیتا، اگر کوئی نر جانور چلا جاتا تو اس کے پاؤں کاٹ کے رکھ دیتے تھے، اور
کہ شان والے پیغمبر کی ولادت بھی اسی مہینے کے اندر، شان والے پیغمبر کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر، بعض روایات کے مطابق شان والے پیغمبر کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کے دن، اور وفات کے متعلق تو پکی بات ہے کہ آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات اسی مہینے کی 12 تاریخ کے اندر ہوئی۔ یہ دنیا میں بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی پیدائش بھی اسی دن ہو، پھر اس آدمی کی وفات بھی اسی دن کے اندر آ جائے۔ اللہ میاں کو پتا تھا، پروردگار عالم جانتے تھے کہ 1500-1400 سال بعد آنے والے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نام لے کر زیادہ ڈھول تماشے کریں گے، زیادہ تر لوگ جلوس نکالیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے 1400 سال پہلے حضور کی پیدائش بھی اسی دن کے اندر رکھی، وفات بھی اسی دن کے اندر رکھی۔ کیوں؟ اگر لوگ خوشی زیادہ کریں گے حضور کا غم یاد آ جائے گا، اگر لوگ غمی زیادہ کریں گے حضور کی پیدائش یاد آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ پاک فرماتے ہم نے اس امت کو معتدل بنایا، درمیانی امت بنایا، نہ زیادہ سخت بنایا نہ بالکل نرم بنایا۔ اگر انہیں حضور کا غم نڈھال کرے گا تو یہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی اس دن پیدا بھی ہوئے تھے، امام الانبیاء اس دن دنیا میں تشریف بھی لائے تھے۔ اگر لوگ پریشان ہوں گے تو حضور، اگر لوگ زیادہ خوش ہوں گے، ڈھول گانے اور جلسے جلوس نکالیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ حضور اس دنیا سے اسی دن کے اندر تشریف بھی لے گئے تھے۔ تیرے میرے گھر کے اندر فوتگی ہو جائے، کوئی مر جائے چلا جائے تو تو اور میں ڈھول گانے بجانے نہیں کرتے، زیادہ خوشی نہیں کرتے بھی گھر کے اندر فوتگی ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تمہیں بھی حضور کی خوشی زیادہ ہو تو پھر یہ یاد رکھو کہ حضور کسی دن دنیا سے چلے بھی گئے ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں جب مسلمان پریشان ہوں گے اور خوشی زیادہ آئے گی تو پھر ساتھ یہ بھی ہوگا کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں جلتی ہے شہنایا وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی چہل پہل، یہ دنیا کی رنگ رنگینی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ایک نہ ایک دن تم سب نے اس دنیا سے جانا۔ اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا دنیا کے اندر تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی، مگر جب حضور بھی دنیا سے چلے گئے تو اور کون مائی کلام ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کی۔ خیر، اسی مہینے کے اندر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ کی پشت سے، سیدہ آمنہ کے پیٹ مبارک سے قوم قریش کے اندر، قبیلہ بنی ہاشم کے اندر، جناب عبداللہ کی اولاد کے اندر، اسی ماہ ربیع الاول کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے لوگوں میں کیا حال بتاؤں اپنے لخت جگر کا، جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے اندر آتے گئے میرے حالات تبدیل ہوتے گئے، میری کیفیات بدلنے لگ گئی۔ لوگوں میں کیا حال بتاؤں اپنے لخت جگر کا، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین پہ چلتی ہوں تو مجھے خون
سے میری ملاقات ہوتی ہے، کبھی خواب کے اندر کسی نیک خاتون کی زیارت ہوتی ہے، کسی نیک مرد کی زیارت ہوتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے ایک رات سوئی ہوئی ہوں، خواب دیکھتی ہوں، خواب کے اندر ایک بزرگ آتا ہے جس کی سفید داڑھی ہے، جس کا خوبصورت چہرہ ہے، جس کے سر پر پگڑی ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ میرے پاس آ کر کہتا ہے آمنہ بیٹی مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ آنے والا بچہ ہے جس کا نام دنیا کے اندر محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما آمنہ فرماتی ہے دوسری رات آئی، پھر میں خواب دیکھتی ہوں، پھر وہی بزرگ آتا ہے، کہتا ہے بیٹی مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر رہنے والا بچہ یہ اس کا نام احمد ہے۔ فرماتی ہے تیسری رات پھر آئی، پھر خواب کے اندر وہی بزرگ آتا ہے اور مجھے آ کر کہتا ہے بیٹی مبارک ہو، تیرا بیٹا وقت کا نبی اور رسول بن گیا۔ اما آمنہ فرماتے ہیں میں نے عالم رویا کے اندر، میں نے خواب کے اندر پوچھا بزرگوں ذرا اپنا تعارف تو کرو، آپ پرسوں بھی تشریف لے، آپ کل بھی زیارت کا شرف بخشا، آج بھی آپ نے ملاقات کا شرف بخشا، بزرگوں ذرا اپنا تعارف تو کرو، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس قبیلے سے، کس قوم سے، کس نے آپ کو بھیجا ہے؟ اما آمنہ فرماتی ہے میں پوچھ رہی ہوں، خواب میں آنے والا بزرگ میرے سامنے مسکرانے لگے، مسکرا کر کہتا ہے کہ بیٹی مجھے پہچانتی نہیں؟ جی بزرگوں میں آپ کو پہچانتی نہیں، کبھی دیکھا نہیں میں نے۔ خواب میں آنے والا بزرگ کہتا ہے کہ بیٹی میں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہوں، بیٹی میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں، جو تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ کوئی دنیا کے عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بیٹی تیرے پیٹ کے اندر ایک عظیم عظمت والا انسان ہے، اللہ پاک نے تجھے اپنی رحمت سے بنایا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کیا کیا حال بتاؤں تمہیں، آپ کی آمد سے قبل میرے گھر کے اندر غربت تھی، افلاس کا، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لیکن چوہی رحمت والے پیغمبر میرے پیٹ کے اندر آتے گئے، آپ کے قدم لگتے گئے، وہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہوتی گئی، آپ کے قدم آتے گئے، وہاں پر رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی گئی۔ جس گھر کے اندر پہلے بھوک تھا، جس گھر کے اندر پہلے افلاس تھا، پھر اسی گھر کے اندر سے فقیر بھی لے جاتے تھے، محتاج بھی لے جاتے تھے، غریب غربا مساکین بھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اما آمنہ فرماتے میرے قریب آیا کرتے۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے آئے، ابھی ماں کے پیٹ مبارک کے اندر ہے، لیکن عجیب و غریب کیفیات ہے، عجیب و غریب حالات ہے۔ اما آمنہ فرماتے ہیں آپ کی آمد سے قبل ہی میرے حالات بھی تبدیل ہونے لگے، میری کیفیات بھی بدل گئی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لوگوں میں کیا کیا حال بتاؤں اپنے ربط جگر کا، نور نظر کا۔ ابھی میرا محبوب آپ کا محبوب دنیا میں تشریف نہیں لے آیا، ابھی آمنہ کے لال ماں کے پیٹ مبارک کے اندر ہے، ابھی اندر ہی والی زندگی کے اندر سیدہ آمنہ کیا بتلا رہی ہے، فرماتی ہے لوگوں میرے حالات تبدیل ہونے لگے، کیفیات بدلنے لگی، میں جدھر سے بھی جاتی ہوں اس حد سے ہی خوشبو ہی خوشبو میں اٹھتی ہے، میں جدھر ہی جاتی ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں آمنہ تیرے سے خوشبو آتی ہے، اگر میں گھر کے اندر چارپائی پر بیٹھتی ہوں مجھے میری دادی میری ساس کہتی ہے کہ تیرے سے خوشبو آتی ہے، اگر میں برتن دھوتی ہوں برتنوں سے خوشبو آتی ہے، میں غسل خانے میں جاتی ہوں تو غسل خانے سے خوشبو آتی ہے، میں اگر تھوکتی ہوں تو میری تھوک سے بھی خوشبو نکلتی ہے، اگر مجھے پسینہ آتا ہے تو میرے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ علماء کرام
دادی، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی آپ کے دادے کو کہنے لگی عبد المطلب، میاں بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری بہو بیوہ ہے ابھی حضور ماں کے پیٹ کے اندر ہے، باپ پہلے دنیا سے چلا گیا۔ آمنہ کی دادی کہتی ہے عبد المطلب، یہ ہماری جو بیوہ بہو ہے یہ ہماری بیٹی ہے، لیکن میں اس کے قریب سے گزرتی ہوں، اس سے خوشبو آتی ہے، خوشبو کے حلے آتے ہیں، کبھی گلاب کی خوشبو آتی ہے، کبھی چیری کی خوشبو آتی ہے، کبھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، کبھی کیوڑے کی خوشبو آتی ہے، کبھی عطر کی خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت جناب عبد المطلب کہنے لگے تو پھر تو اس کی سانس لگتی ہے، ذرا پوچھ بھی لیا کر آمنہ خیر ہے تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب بات یہ، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، میں نے کئی مرتبہ ہمت کی، کئی مرتبہ حوصلہ کیا، میں نے کہا آج پوچھوں گی، آج آمنہ کو بٹھاؤں گی، پوچھوں گی آمنہ عورت بیوہ ہو خوشبو لگائے یہ اچھی بات نہیں ہے، عورت بیوہ ہو عطر لگائے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم کئی مرتبہ سیدہ آمنہ کو پاس بٹھایا، لیکن عبد المطلب سن لے میری بات، جب آمنہ کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں اتنا بارعب چہرہ ہے، جب آمنہ کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں اتنا حسین و جمیل چہرہ ہے، میری نگاہ آمنہ کے چہرے پہ ٹکتی نہیں ہے، میری نگاہ آمنہ کے چہرے کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کے روپ کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ عبد المطلب، میاں تو مرد ہے، تو گھر کا بڑا ہے، سردار ہے، مہربانی کر آج اپنی بہو سے پوچھ بھی لے کہ بہو کون سی خوشبو لگاتی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں جناب عبد المطلب کہنے لگا دیکھ میں باہر رہتا ہوں، لوگوں کے اندر بیٹھتا ہوں، اے دادی، اے میری گھر والی، بات یہ ہے کہ صرف مجھے خوشبو نہیں آتی، بات یہ ہے کہ صرف تو میرے پاس شکایت لے کر نہیں آئی، میں باہر گلی میں جاتا ہوں، گلی والے بھی یہی کہتے ہیں، جس مجلس میں جاتا ہوں مجلس والے بھی مجھے یہی کہتے ہیں، محلے کے لوگ بھی مجھے یہی کہتے ہیں عبد المطلب میاں تیرے گھر کے اندر کوئی خوشبو کی بارش ہوئی ہے، تیرے گھر کے اندر کتنا زیادہ خوشبو ہے، میں خود بھی پریشان ہوں۔ جناب کی دادی کہنے لگی عبد المطلب پھر آپ خود ہی پتہ کر لینا۔ علماء کرام لکھتے ہیں ایک دن جناب عبد المطلب نے بلا لیا، سیدہ آمنہ قریب آ گئی، آمنہ کو بٹھا لیا، آمنہ میں بڑا پریشان ہوں، بڑا حیران ہوں، سرگردان ہوں، میری پریشانی دور کر۔ جی ابا حضور، میرے سسر محترم دادا جی، چاچا جان ذرا بتائیں کون سی پریشانی ہے؟ علماء کرام جناب عبد المطلب کہتے ہیں آمنہ پریشان ہوں، تمہیں پتہ ہے تمہارے سر کا سائیں دنیا سے چلا گیا ہے، تمہیں پتہ ہے تم ایک بیوہ عورت ہو، تمہیں پتہ ہے میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے گھر کا تمہارا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ جی اللہ حضور مجھے معلوم ہے، چاچا جان میں پہچانتی ہوں، دادا جی مجھے علم ہے، میرے سر کا سائیں دنیا سے چلا گیا، آپ کہنا چاہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علماء کرام لکھتے ہیں جناب عبد المطلب کہتے ہیں بات یہ ہے آمنہ عورت بیوہ خوشبو لگائے پھر بڑے خاندان کی ہو، آپ کو پتہ ہے ہم قریشی اور ہاشمی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں جس طرح آسمان کی بدلے سیر ہو کر برستی ہے، سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہتے ہیں دادا جی میں کبھی کسی عطار کے پاس گئی بھی نہیں، مجھے کسی نے خوشبو دی بھی نہیں، میں نے تو عطار کی دکان دیکھی بھی نہیں، میں بازار نہیں گئی، میں کدھر جا بھی نہیں سکتی، مجھے کسی سہیلی نے بھی نہیں دی، کسی گھر کے ملازم نے بھی خوشبو نہیں دی۔ دادا جان اگر یہ سچ بتاؤ تو آپ پریشان نہ ہو، جی بیٹی بتاؤ کیا ہے؟ اماں آمنہ رو کر کہتی ہے دادا جی یہ سارا اس مہمان کی برکت ہے جو میرے پیٹ کے اندر ہے، جب سے یہ میرے پیٹ کے اندر آتا گیا حالات بھی بدلتے گئے، میری کیفیات بھی تبدیل ہونے لگ گئی،
पागल कहोगे, तुम मुझे दीवानी कहोगे। जी और क्या देखती हो? अम्मा आमना फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब, खुदा की कसम कई मर्तबा ये आसमान का जो सूरज है ना, कई मर्तबा इस सूरज ने आकर मुझे सलामी पेश की। अब्दुल मुत्तलिब अगर सच पूछते हो तो फिर रात के चांद ने कई मर्तबा मुझे आकर आना, तो आखिरी नबी की माँ है, मुझे सलाम पेश करता हूँ। अगर आप बुरा ना माने, मैं जिस दरख्त के पास से गुजरती हूँ वो दरख्त भी मुझे सलाम करता है, मैं जिस पत्थर के पास से गुजरती हूँ वो पत्थर भी मुझे सलाम पेश करता है। आपको मेरे महबूब हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं ले आए, लेकिन सैयदा आमना पहले हालात बतला रही है। आपकी आमद से कबल हालात भी बदलते गए, कैफियत भी तब्दील होने लग गई। बिल आखिर चलते चलते वो रात आज पहुंची जिस रात के अंदर आकर मेरे महबूब इस दुनिया के अंदर तशरीफ कैसे तशरीफ ले? तनकात बरसात के अंदर बहुत लंबी चौड़ी तफसीर लिखी है अल्लाह ने। जब आप दुनिया के अंदर आने लगे उस वक्त सैयदा आमना फरमाती है मेरे जिस्म से एक सितारा निकला जो आसमान तक चमकता था। सैयदा आमना फरमाती है जब हुजूर पैदा हुए मुझे नजर आए कैसर और किसरा के महल्ला टूट कर गिर गए। सैयदा आमना फरमाती है और आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जिस वक्त हुजूर पैदा हुए मैं हतीम काबा के अंदर बैठा हुआ था। हतीम काबा के अंदर बैठा हूँ, मुझे यूं धड़ाम की आवाज महसूस हुई। जब मैंने सोचा, मैंने देखा, मुझे यूं महसूस हुआ कि बैतुल्लाह के अंदर 300 साल बुत रखे हुए थे, वो यज्ञ बाती में सारे के सारे सारे गिरते गए। और उलमा ने कहा 3 दिन 3 रात तक मुसलसल बैतुल्लाह के अंदर ये ज़लज़ला कब तक तारी रही, और जितने भी काफिरों ने बुत रखे हुए थे सारे अल्लाह के हुक्म से गिरे। और जो बड़े बुत थे 2 बुत लात और मनात, बाजू ने लात और उस्सा का लिखा है कि ये बुत बहर आ गए और आकर कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, तेरी पोस्ट से जो बच्चा आना था जिसने बुट्टू को खत्म करना था वो बच्चा इस दुनिया के अंदर तशरीफ लिया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा कोई अजीब वाकया पेश आया है। मैंने अपने फौजशुदा बेटे अब्दुल्ला के घर की तरफ जब नजर डाली तो देखता हूँ आसमान से अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। अल्लाह के नूरानी फरिश्ते मेरे फौजशुदा बेटे के घर के अंदर आ रहे हैं। फरमाते मैं जल्दी जल्दी चला गया। जब मैं दरवाजे पे गया, अंदर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बार, कौन है कुंडी खटखटाने वाला, कौन है दरवाजा बजाने वाला? बेटियों दरवाजा खोलो तुम्हारा बाबा हूँ, बेटियों दरवाजा खोलो तुम्हारा दादा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अंदर से आवाज है कि अब्दुल मुत्तलिब थोड़ी देर ठहर जा, थोड़ा लेट आना, थोड़ा रुक जाओ, बाद में आना। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं थोड़ी देर में ठहर गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा खुलता है मैं अंदर दाखिल होता हूँ। जो ही अंदर दाखिल होता हूँ दाएं बाएं औरतें खड़ी हुई हैं। मुझे कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी झोली को आबाद कर दिया, अल्लाह ने तुझे बेटा और पोता अता कर दिया, अल्लाह ने अब्दुल्ला के नाम को जिंदा कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुबारक रसूल करता करता जब सैयदा आमना के पास पहुंचता हूँ, अपनी बहू के पास पहुंचता हूँ, सैयदा आमना एक मरतबा तो मुझे देखकर मुस्कुराने लग गई। थोड़ी देर के बाद सैयदा आमना के आंखों में आंसू, सैयदा आमना के आंखों में आंसू उतरे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी ये तो समझ में आता है आप मुस्कुराएं, आपकी हंसी तो समझ में आती है कि आपको अल्लाह पाक ने बेटा अता कर दिया, लेकिन रोटी क्यों? उलमाए किराम कहते हैं सैयदा आमना रोकर कहती है कि बच्चे का बाप दुनिया में मौजूद होता है तो खुशी बदल जाती है, खुशी कुछ और तरह होती है। रोती इसलिए हूं कि मेरे बेटे का बाप दुनिया से चला गया, इसलिए परेशान हूं। उलमा लिखते हैं जनाब अब्दुल
سیدہ آمنہ کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا اور کہنے لگی بیٹی موت و حیات کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت کے مالک اللہ ہے، دینے اور لینے والے اللہ کی ذات ہے، بیٹی پریشان نہ ہو، جس اللہ نے اس نبی کو دنیا میں بھیجا ہے، جس اللہ نے اس نبی کی لاج نبوت رکھی ہے، وہ اس نبی کی تاج رکھی ہے، بیٹی پریشان نہ ہونا، اللہ نے خود اس کی کفالت کی۔ بعض نے لکھا عبد المطلب فوراً اٹھاتا ہے، کہتا ہے بیٹی یہ بچہ مجھے دے دو، سب سے پہلے میں اسے بیت اللہ میں لے جاتا ہوں، سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ سے طواف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب عبد المطلب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں لے کر گئے، طواف کرایا، بعد میں لے آئے اور کہتے بیٹی عورتوں کی جیسے عادت ہوتی ہے نام رکھنے میں جلدی کرتے ہیں، بیٹی مہربانی کرنا جلدی نام نہ رکھنا۔ کیوں دادا جی؟ فرمانے لگے عرب کے بڑوں کو بلاؤں گا، عرب کو دعوت کھلاؤں گا، پھر نام رکھوں گا، نام رکھوں گا بعد میں، ابھی نام نہیں رکھنا۔ اچھا، سیدہ آمنہ کہنے لگی کہ دادا جی آپ کی مرضی، کسی کو بلائیں یا کسی کو نہ بلائیں، آپ کی مرضی، کسی کو دعوت دے یا نہ دے، کسی کو کھانا کھلائے یا نہ کھلائے، کسی سے نام رکھوائے یا نہ رکھوائے۔ طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے سیدہ آمنہ فرماتے ہیں دادا جی میں قسم کھا کر کہتی ہوں ابھی یہ بچہ دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، ابھی یہ میرے پیٹ کے اندر تھا، میرے پیٹ کے اندر موجود تھا، اس وقت میں درختوں کے پاس سے گزرتی تھی، مجھے درخت بھی کہتے تھے اے آخری نبی، اے آخری نبی کی والدہ، اے محمد بن عبداللہ کی والدہ، میں پتھروں کے پاس سے گزرتی تھی، پتھروں سے آواز ہوتی تھی تو آخری نبی احمد کی والدہ ہے، تو آخری نبی محمد کی والدہ ہے۔ دادا جی آپ جس سے نام رکھوائیں یا نہ رکھوائیں، اللہ پاک نے اور فرشتوں نے، پتھروں نے اور درختوں نے، دنیا کی ہر چیز نے یہ نام لے کر مجھے پہلے ہی بتایا۔ علماء لکھتے ہیں جناب عبد المطلب تھوڑا پریشان ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں بیٹی نام تو بڑا عجیب ہے، بڑا اعلیٰ نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عمدہ نام ہے۔ اردو میں کہتے ہیں نام اور عربی میں کہتے ہیں اسم۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی دادا جی اگر میرے بیٹے کا اسم اعلیٰ ہے تو پھر میرے بیٹے کا جسم بھی اعلیٰ ہے، اگر اس کا نام اعلیٰ ہے تو پھر اس کا چہرہ بھی دیکھ لو۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب نے جب پہلے نگاہ ڈالی، کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹانے کے بعد جو ہی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ عبد المطلب فرماتے حضور جیسے مسکراتے گئے بس میرا دل آ گیا۔ جناب آمنہ فرماتے ہیں لوگوں کس کس چیز کا حال بتاؤں، پہلے میں جاتی تھی بکریاں چرانے کے لیے، اس وقت جو ہے نا بکریاں دائیں بھاگ جاتی تھی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا بکریاں با ادب ہو کر میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ یہ سارے حالات ہیں۔ میں جس کنویں پر جاتی تھی پہلے تو کنویں کا پانی گہرا تھا تو پانی کھینچتے ہوئے ڈول اٹھاتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، جب سے یہ بچہ پیٹ میں آیا اب یوں محسوس ہوتا ہے رسی میرے ہاتھ میں لیکن نکالنے والا کوئی اور، اب یوں محسوس ہوتا ہے کمر میری ہے لیکن میرا مشکل اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ جب سے حضور دنیا میں آئے، جب حضرت آمنہ کے پیٹ کے اندر آتے گئے حالات تبدیل ہوتے گئے، کیفیات بدلنے لگی۔ ابا جی، دادا جی، ابا ہوتا اس کے لیے کھلونے لاتا، اس کے لیے فلاں چیزیں لاتا، بچہ ہے بچے کے لیے تو بازار سے چیزیں لے جاتی ہیں۔ سیدہ آمنہ نے جب یوں کہا رحمت سے آواز آمنہ پریشان نہیں ہونا، جب تیرے بچے کو سونے کی ضرورت پڑے گی، لوگ سوتے ہیں 10,000 کے بیڈ کے اوپر، لوگ سوتے ہیں 50,000 کے بیڈ کے اوپر، 1,00,000 2,00,000 کے بیڈ پر سوئے گے۔ آمنہ جب تیرے بچے کو سونے کی ضرورت پڑے گی کعبہ اللہ کے اندر سنا دے گا۔ آمنہ پریشان نہیں ہونا، جب تیرے بچے کو پانی کی ضرورت پڑے گی ٹوٹیوں پر نہیں جائے گا، کولر کے پاس نہیں جائے گا، نلکے کے پاس نہیں جائے گا، مشکیزیں اور گھڑے کے پاس نہیں جائے گا۔ جب تیرے بیٹے کو پانی کی ضرورت پڑے گی ہاتھوں سے چشمے جاری کر دے گا۔ آمنہ پریشان نہیں ہونا، جب تیرے بیٹے کو سیر کی ضرورت پڑے گی کبھی صدیق کو بلا لوں گا، کبھی جبرائیل کو بلا لوں گا، کبھی جنت کی سواری آ جائے گی، کبھی صداقت کی سواری آ جائے گی۔ آمنہ پریشان نہیں ہونا، جب تیرے بیٹے کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی، لوگ جو ہے نا کس چیز کے کھلونے لاتے ہیں، کوئی پلاسٹر کے کھلونے لاتا ہے، کوئی چمڑے کے کھلونے لاتا ہے، کوئی کپڑے کا کھلونا لائے گا۔
آمنہ جب تیرے بچے کو ضرورت پڑے گی میں اللہ آسمان کا چاند اتار کر تیرے بیٹے کو دوں گا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. ابھی آپ بچپنے کے اندر ہیں. کچھ دن سیدہ آمنہ کے پاس رہے. اب سیدہ آمنہ سے پھر عرب بچوں کے لیے حال تھا اور ان کی یہ ہوتا تھا یعنی کہ جیسے آج کل بھی ہے اصل زبان مادری زبان جسے کہا جاتا ہے. تو عرب بھی لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں سے اصل زبان بھی سیکھ لے. عرب پھر دیہات کا جو کچھ ماحول ہوتا ہے وہ شہر سے کچھ اچھا ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے. اس لیے پھر سیدہ حلیمہ کے پاس جاتے ہیں. سیدہ حلیمہ کیسے لے کر گئی یہاں سے, کس انداز کے اندر لے گئی, کتنی سال آمنہ کے لال کی پرورش کی, اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گی. آج 12 ربیع الاول اسی مناسبت سے کچھ نہ کچھ معلومات پیش کی ہے. آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لے آئے لیکن پہلے بھی حالات بدل گئے, کیفیت پہلے ہی بدل گئی. تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے, علماء نے تو کچھ اشعار لکھے ہیں. جب جناب عبد المطلب آپ کو میرے محبوب کو کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے اور کہنے لگے الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام, اس طرح کے الفاظ شعر عربی کے اندر پڑے, یعنی کہ انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. اللہ تو نے میری گود کو آباد کر دیا, اللہ تو نے میرے بیٹے عبداللہ کے نام کو زندہ کر دیا, اللہ تو نے سیدہ آمنہ کو خوش کر دیا, اللہ تو نے دو جہانوں کا امام اور سردار بھیج دیا. عبد المطلب نے یوں خوشی منائی. اس نبی کے ہم بھی عاشق ہیں, اس نبی کے ہم بھی امتی ہیں. تو اللہ کرے ہم بھی ویسے خوشی منائیں جیسے صحابہ نے خوشی منائی, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے خوشی منائی. اللہ ہمیں بھی ویسے خوشی منانے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی یہ جو عام خوشیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جھلیاں کلیاں ملیاں, یہ حلوے پورا, ان سے نبی خوش نہیں ہوتا. نبی خوش ہوتا ہے حضور کی سنت ہوتا ہے. تو اللہ ہم سب کو حضور کی ہر سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.